السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، آج 6 دسمبر ہے۔ 6 دسمبر کا دن آزاد ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ 6 دسمبر کو ہندوستانی مسلمانوں کو ایک ایسا زخم دیا گیا جس زخم کی بھرپائی مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے ممکن ہوگی۔ میں صرف ایک بات کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، آپ کو ایک حقیقت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ بس اس ویڈیو میں مجھے یہی مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ اس کی تاریخ کو دہرانا اور ثبوت و شواہد پر بات کرنا یہ مقصود نہیں ہے۔ اس وقت مقصود یہ ہے کہ ہم کو یہ حقیقت تسلیم کر لینا چاہیے کہ 1949 میں جب جہاد آزادی اور تحریک آزادی کے بہت سارے بڑے چہرے اور بڑے مسلم مجاہدین موجود تھے، مجاہدین آزادی، ان کی موجودگی میں بابری مسجد میں راتوں رات پوری منصوبہ بندی کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ، سوچی سمجھی سازش کے ساتھ چوری چھپے مورتیاں رکھ دی گئیں، اور اس کے بعد پھر ان مورتیوں کو کوئی نکلوا نہیں سکا۔ یہ گویا تقسیم ہند کے بعد ہندوستان کے ہندو راشٹر ہونے کا ایک اعلان تھا۔ آپ اسے خفیہ اعلان کہہ سکتے ہیں، آپ اسے یعنی صراحتاً اعلان مان سکتے ہیں، لیکن یہ اعلان تھا۔ وہ تحریک چلتی رہی، اس پر سیاستیں ہوتی رہیں، اس پہ یعنی غیر مسلموں نے، ہندوؤں نے جو سیاست کی وہ تو کی ہی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس پر مسلم طبقے نے بھی خوب سیاست کی، اور جاننے والے جانتے ہیں، یہ حقائق بہت تلخ ہیں کہ خود بابری مسجد کے نام سے تحریک چلانے والے بہت سے ایسے ارکان اور ممبران تھے اس تحریک کے، جنہوں نے حکومتوں سے اور مختلف لوگوں سے مراعات حاصل کی اور بہت کچھ حاصل کیا اس کے نام پر۔ وہ ایک بڑی تلخ اور بڑی سیاہ تاریخ اور داستان ہے ہماری ملی زندگی کی۔ لیکن جب الہ آباد ہائی کورٹ نے بابری مسجد کے متعلق فیصلہ دیا تو اس وقت بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ ہائی کورٹ نے اس وقت کی جو حکومت تھی، اس حکومت کی منشا کے مطابق کہ چت بھی میرا، پٹ بھی میرا، یہ بھی خوش، یہ بھی خوش، اس کے تحت انہوں نے فیصلہ دیا تھا۔ 2/3 حصہ مسجد کا انہوں نے غیر مسلموں کو دے دیا تھا، اور 1/3 حصہ انہوں نے مسلمانوں کو دے دیا تھا۔ یہ گویا ایک پنچایتی فیصلہ تھا۔ اس وقت بھی بعض ان مسلمانوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے ٹی وی چینلز پہ کہا، اس وقت میں نے ایک ایڈیٹوریل بھی لکھا تھا کہ مسلمانوں کو باقی حصہ بھی چھوڑ دینا چاہیے اور اس ڈسپیوٹ کو ختم کر دینا چاہیے۔ خیر، اس بیچ میں مصالحت کی کوششیں بھی ہوتی رہیں، خاص طور سے مولانا عالمی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بڑی شاندار اور مضبوط کوشش ہوئی تھی، لیکن اسے بھی بہت سے ان لوگوں نے جو اس وقت کی حکومت اور اس وقت کے اقتدار کے حامی اور ساتھی تھے، انہوں نے اس کو ناکام کیا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تب حکومت کی منشا کے مطابق ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اور اب چونکہ اس قضیے کو زندہ رکھنا یہ کانگریس کی پالیسی کا حصہ تھا، اس کی سیاست اس قضیے کو زندہ رکھ کر کے چل رہی تھی۔ پھر بی جے پی کی حکومت آئی تو بی جے پی کو اس مسئلے میں ایک فیصلہ کن موقف اختیار کرنا تھا، اور اس مقدمے کا حتمی فیصلہ ہندوؤں کے حق میں آ جائے، اس پر بی جے پی کا مستقبل منحصر تھا۔ اس لیے سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا وہ بی جے پی کے موقف اور اس کی منشا کے مطابق آیا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جب بابری مسجد میں مورتیاں رکھ دی گئیں اور تالا لگا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر شیلا نیاس ہوتے رہے، ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ ملک
کو اکثریتی اگر آپ نہ کہیں ہندو راشٹر، ذرا محتاط انداز اختیار کریں، تو یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ یہ ملک اب اکثریتی فرقے کا ہے، ہندو جیسے چاہیں گے، جو چاہیں گے وہ کریں گے، یہ بات انہوں نے اعلان کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو سپریم کورٹ نے سارے ثبوت و شواہد مسلمانوں کے مانے، سارے حقائق مانے، یہ بھی مانا کہ اس کے نیچے مندر کے کسی مندر کا ثبوت نہیں ملا، کوئی آثار نہیں ملے، یہ بھی مانا کہ وہاں مسجد تھی، اور یہ بھی مانا کہ جن لوگوں نے مسجد ڈھائی انہوں نے جرم کیا تھا، اور سارے حقائق کو تسلیم کیا۔ لیکن جج صاحب نے جو ہے وہ ان کے خواب میں بھگوان آئے اور ان کو خیال آیا، اور انہوں نے اکثریتی فرقے کی آستھا اور عقیدت کا لحاظ کرتے ہوئے زمین یعنی ثبوتوں اور شواہد کے خلاف ہندوؤں کو دے دی کہ آپ مندر بنا لیجئے۔ اب جب مندر بنا لیا گیا تو یہ مکمل طور پر اس بات کا اعلان تھا کہ یہ ملک اب مکمل طور پر ہندو راشٹر ہو گیا۔ اس درمیان 1991 میں پلیسز آف ورشپ ایکٹ پارلیمنٹ نے پاس کیا۔ اس کے مطابق پارلیمنٹ نے بابری مسجد کیس کو ایگزمپٹ کرتے ہوئے یہ طے کر دیا کہ 15 اگست 1947 تک جتنی بھی مذہبی جگہیں تھیں، مندر ہو، مسجد ہو ایٹسٹرا، تو وہ جس حال میں 15 اگست 1947 کو تھیں اسی حال میں باقی رہیں گی، اس پر اب کوئی دعویٰ نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک کیس کی سماعت کرتے ہوئے بٹوین دا لائن سپریم کورٹ نے یہ تبصرہ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ کورٹ کا تبصرہ جو ہوتا ہے وہ کوئی ججمنٹ نہیں ہوتا ہے، ایک آرگومنٹ ہوتا ہے، بس ایک تبصرہ ہوتا ہے، اس تبصرے کا سہارا لے کر کے اس پر کوئی بنیاد نہیں کھڑی کی جا سکتی ہے۔ وہ تبصرہ یہ کر دیا کہ 1991 ایکٹ جو ہے وہ اس بات سے نہیں روکتا ہے کہ کسی ڈھانچے کی حقیقت کا پتہ لگایا جائے کہ پہلے اس کی چھوی کیا تھی، پہلے اس کی شناخت کیا تھی، یہ پتہ لگانے سے اور سروے کرنے سے نہیں روکتا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہماری نچلی عدالتیں ہیں، سیشن کورٹس ہیں، وہ جگہ جگہ عرضیاں منظور کرنے لگے، پٹیشن فائل کی جاتی ہے، آنن فانن میں اس کی سنوائی ہوتی ہے، سماعت کے لیے منظور ہوتی ہیں، پھر سماعت بھی ہو جاتی ہے، پھر سروے کے آرڈر بھی ہو جاتے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی بدترین صورتحال ہے، سنبھل کی شاہی جامع مسجد ہو، یا بدایوں کی جامع مسجد ہو، یا اجمیر کی درگاہ ہو، یا متھرا ہو، یا گیان واپی ہو، جگہ جگہ پیٹیشن فائل ہو رہی ہیں۔ میں یہاں پر دو تین باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ بابری مسجد میں 1949 میں جب مورتی رکھی گئی تھی وہ اعلان تھا، پھر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا، یہ اعلان تھا۔ ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کہ ہم سے بنیادی طور پر غلطی کہاں ہوئی، اس لیے کہ ہم جب تک صحیح حکمت عملی نہیں اپنائیں گے، غلطی کو ریئلائز کرنا، مسٹیکس کو ریئلائز کرنا، اور اس کے بعد پھر مستقبل کی حکمت عملی بنانا، منصوبہ بندی کرنا، یہی مسئلے کا حل ہے۔ تو پہلی غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے اسی وقت نہیں سمجھ لیا کہ ہندو راشٹر ہونے کا اعلان ہو گیا ہے، ہم نے اسی وقت نہیں سمجھ لیا کہ اکثریتی فرقے نے اور کانگریس نے اس بات کو طے کر دیا تھا کہ اب یہاں جو کچھ ہے وہ ہندوؤں کا ہے، ہندو جیسے چاہیں گے ویسے فیصلہ کریں گے، جس چیز کو جہاں چاہیں گے رکھیں گے، جس چیز کو جہاں سے چاہیں گے وہاں ہٹائیں گے، یہ انہوں نے طے کر دیا تھا۔ اور اسی درمیان سب سے بڑی غلطی جو میں بہت بنیادی اور بہت بڑی غلطی سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے قائدین نے مسلمانوں کو کانگریس کے تابع کر دیا، کانگریس کی سیاست کے تابع کر دیا، کانگریس کی سیاست کو اپنا امام اور اپنا سب کچھ مان لیا، اور خود کو سیاست سے بالکل الگ کر لیا۔ جو لوگ ایکٹیو پالیٹکس کر رہے تھے اس وقت، جو لوگ ایکٹیولی یعنی کانگریس کو ڈسائیڈ کر رہے تھے، وہ اب سب کنارے ہو گئے تھے، اب انہیں سیاست سے کوئی مطلب نہیں رہ گیا تھا، یعنی وہ کانگریس کی پالیسیز کے مکمل طور پر تابع ہو گئے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی جس نے کانگریس کی پالیسی کو آگے بڑھنے میں بڑی مدد کی۔ اب جب سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنا تھا تو ہماری دوسری غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے ہمارے بہت ہی ذمہ دار لوگوں کو، حکومت نے اور حکومت کے جو امن کمیٹی کے جو ذمہ دار ہیں، سیکورٹی کونسل کے ڈوبھال نے، اس نے بہت سے لوگوں کو اجیت ڈوبھال نے کانفیڈنس میں لیا، اعتماد میں لیا،
اور بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ آنے والا ہے، عقیدت کی بنیاد پر آنے والا ہے، آستھا کی بنیاد پر آنے والا ہے، اور یہ تاکید کر دی گئی کہ آپ قوم کو سمجھائیے کہ اس کو ہر حال میں قبول کرنا ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کرنا ہے۔ اور یہ بات سمجھائی گئی، جگہ جگہ پیس کمیٹیوں کی میٹنگز ہوئیں، اور یعنی افسران نے اور خود مسلم قائدین نے مسلمانوں کو صرف اپیل کیا، کسی ہندو نے کسی ہندو سے کوئی اپیل نہیں کی کہ امن قائم رکھنا ہے اور کورٹ کے فیصلے کو ماننا ہے۔ اگر یہی فیصلہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے آیا ہوتا، برابری کی سطح پر آیا ہوتا، 91 ایکٹ پر بات ہوئی ہوتی، اس کو مزید مضبوطی فراہم کی گئی ہوتی، دنیا کے سامنے لائیو یہ چیز پیش کی گئی ہوتی کہ اس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا گیا ہے، انہوں نے تو سپریم کورٹ کو بھی اپنے پریشر میں لے کر کے اور اس کے بعد عقیدت کی بنیاد پر کورٹ سے اور ملک کی سب سے بڑی عدالت سے فیصلہ دلوایا۔ یہ ان کی بہت بڑی جیت تھی، یعنی انہوں نے پورے سسٹم کو ہندو آستھا کے سامنے جھکا دیا، اور ہم نے اس پر ایگری کیا، ہم نے اس سے اتفاق کیا۔ اگر یہ اتفاق میز پر ہوتا تو میں سمجھتا ہوں شاید صورتحال دوسری ہوتی، دنیا کچھ اور دیکھتی، دنیا کے سامنے کچھ اور آتا، لیکن انہوں نے تو پورے سسٹم کو جھکا لیا۔ یہ ہماری دوسری غلطی تھی۔ تیسری غلطی یہ ہوئی کہ جب جہاں سروے ہوا، ہم نے سکون سے یعنی ہر چیز کو بڑی حکمت اور دفاع، کبھی کبھی یہ سب مصلحت، یہ سب بزدلی کے اور کمزوری کے عنوان بن جاتے ہیں، اور اب یہ عنوان بن گئے ہیں، یہ سارے عنوان بن گئے ہیں، اور عوام اس طرح کا ریوولٹ کرتی رہے گی، اس طرح کی شہادتیں ہوتی رہیں گی، اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے رہیں گے۔ آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ عدالتیں سیاست کا دباؤ بھی قبول کرتی ہیں، اور عدالتیں پولیٹیکل پریشر کی طرح یعنی پبلک کا پریشر بھی قبول کرتی ہیں، پبلک کے موڈ کو بھی عدالتیں کہیں نہ کہیں کنسیڈر کرتی ہیں، اس کے پریشر کو بھی عدالتیں کہیں نہ کہیں کنسیڈر کرتی ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو 1991 ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ نے فیصلہ ایک تبصرہ کیا، اور جس کو بنیاد بنا کر، جس نے راہ کھول دی، جس کو بنیاد بنا کر مستقل سیشن کورٹس جو ہے وہ نئی درخواستیں قبول کر رہے ہیں اور سروے کے آرڈر دے رہے ہیں، اس کے خلاف ہماری مضبوط حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ کس طرح سے سپریم کورٹ نے جو دروازہ کھولا ہے اس کو سپریم کورٹ میں ہی چیلنج کیا جائے، کس طرح سے پریشر بنایا جائے، کس طرح سے حکومتوں سے بات کی جائے، اور کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جائے، اس سلسلے میں ہمیں بڑی کامیاب حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم بالکل یہ نہیں کہتے ہیں کہ فوراً مسئلے کو سڑک پر لے آیا جائے۔ بابری مسجد کو جو لوگ سب سے زیادہ سڑک پر کھینچ کے لائے، بابری مسجد کے مسئلے کو، انہوں نے ہی اس ایشو کو سب سے زیادہ کیش کیا، انہوں نے ہی دنیا کے اعتبار سے، مادی اعتبار سے سب سے زیادہ اس مسئلے سے فائدہ اٹھایا، اور اس میں نقصان بھی ہوا۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اس کو فوراً سڑک پہ کھینچ کے لایا جائے، لیکن عدالت پر، حکومت پر کیسے پریشر بنایا جائے کہ ایک ایکٹ موجود ہے، اس کی سماعت کے اس سے متعلق سماعت کے دوران ایک تبصرہ کر دیا گیا، اس تبصرے کو بنیاد بنا کر کے مستقل سروے کرنے کے آرڈر پاس کیے جا رہے ہیں، اس کی بنیاد پر وائلنٹ ہو رہا ہے، اس کی بنیاد پر انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد پر فسادات ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد پر املاک تباہ ہو رہی ہے، اس کی بنیاد پر زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ اس کو کیسے روکا جائے، اس پر منصوبہ بندی کے ساتھ سوچنے کی اور حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں جو ہماری نمائندہ تنظیمیں ہیں، ان کو مسٹیکس کو ریئلائز کرنا ہوگا اور مستقبل کے لیے مضبوط حکمت عملی اپنانا ہوگا، تاکہ مستقبل میں یہ سلسلہ کسی طرح رک سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔